موقع نہ ملے اور جج صاحب جو ہے ایک جج، دو میں سے ایک جج 1.5 گھنٹے کا خطاب سنا دیں، خطبہ سنا دیں، وہ کیسے فیصلہ کریں گے؟ اور ان کی جو جذباتی کیفیت تھی وہ بھی شاید اگر آپ تھوڑا سا امیجن کریں تو کوئی اتنی قابل فخر نہیں تھی۔ مطیع اللہ جان صاحب، آپ نے تمام چیزیں جو ہیں اتنی وضاحت کے ساتھ بیان کر دی ہیں کہ میرا خیال ہے میرے لیے مزید کچھ کہنا جو ہے وہ اس کی شاید اب ضرورت ہی نہ ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ جج صاحب جو ہے ان کا دائرہ اختیار تو آئین میں لکھا ہوا ہے، اور اس طرح کے ریمارکس دینا کیا ان کے دائرہ اختیار میں ہے، ان کی جورسڈکشن میں ہے؟ ان کو جورسڈکشن تو 184(3) کے تحت ہے، جس کو کہ اس کو سو موٹو طور پر استعمال کیا گیا ہے، لیکن 184(3) میں تو یہی لکھا ہے نا کہ وہ تمام وہ آرڈرز کر سکتے ہیں جو آرٹیکل 199 آئین میں اجازت دیتا ہے کسی جج کو۔ اس سے باہر یہ اس طریقے سے یہ ریمارکس دینے کہ لگتا ہے جیسے وہ ایک پبلک سرونٹ نہیں ہے بلکہ وہ تو کوئی بادشاہ ہے، اور جو کہ وہ حکومت کر رہے ہیں، یا پھر وہ کوئی بہت بڑی ایک سیاسی تقریر کر رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے ریمارکس جو جج صاحبان دیتے ہیں اس کا نوٹس جو ہے ریلیونٹ اتھارٹیز کو لینا چاہیے۔ میں نہیں کہتا کہ ان کے خلاف کوئی ایکشن ایک دم ہونا چاہیے، لیکن کم از کم ان کو کوئی سکھائے، ان کو کوئی سمجھائے، ان کو کوئی بتائے۔ یہ ایک عجیب سی بات ہے کہ باقی سارے ججز خاموش ہیں اور ایک جج صاحب جو ہیں وہ بولتے ہی چلے جا رہے ہیں، بولتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ تو کیا باقی ججز جو اتنے سال سے پاکستان کے سپریم کورٹ میں رہے ہیں، کیا ان کو اپنے دائرہ اختیار کا پتہ نہیں تھا؟ اور یہ جو جج صاحب ہیں یہ زیادہ جانتے ہیں۔ اور یہ صاحب خدا کے لیے اب آپ باقی ججوں کو یہ مشورہ نہ دیں کہ وہ بھی بولنا شروع ہو جائیں۔ نہیں، میں نے یہ نہیں کہا، میں نے بالکل یہ نہیں کہا۔ میں آپ سے اگری کرتا ہوں کہ اس طرح کے ریمارکس ججز کو دینے نہیں چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے، اور کیس کو خاموشی سے سننا چاہیے، اور اپنا جو بھاشن ہے وہ نہیں دینا چاہیے۔ اس سے عدلیہ جو ہے اس کی تضحیک ہوتی ہے، اور ججز اگر خود ہی عدلیہ کو تضحیک آمیز بنائیں گے تو پھر اس میں نقصان جو ہے ججز کا بھی ہوگا اور عدلیہ کا بھی۔